الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق چند سوالات کیے۔ تو پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شامل تھے کہ نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے دن میدان چھوڑ کے جانے والوں میں شامل تھے کہ نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ ان میں شامل تھے۔ تو تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ کیا غزوہ بیعت الرضوان کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان پر بیعت کرنے والوں میں تھے کہ نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس موقع پر وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ بندہ بہت خوش ہوا، اللہ اکبر کہہ کر اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خوش ہونے سے پہلے اپنے سوالات کے جوابات کو بھی سن لیں۔ تم نے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شامل تھے کہ نہیں۔ غزوہ بدر میں شامل ہونے والوں کی بہت فضیلت ہے اور ان کا مرتبہ و مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہل بدر سے کہ اعملوا ما شئتم، کہ آج کے بعد تم جو چاہے کرو، فإنی قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ اصحاب بدر کی فضیلت ہے، ان کا مقام ہے۔ اس میں جو ہے بظاہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ اس دن بدر کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس غزوے میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا شدید بیمار تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مدینہ میں رکنے کی اجازت دی، بلکہ ان کو حکم دیا کہ آپ یہاں پر رک کر رقیہ کی تیمارداری کریں، ان کی عیادت کریں، ان کی خدمت کریں، اور آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ لک اجر من شہید بدرا، کہ تمہارے لیے بدر میں شامل ہونے والے ایک مجاہد کا اجر ہے، وسہمہ، اور مال غنیمت میں سے بھی آپ کو حصہ ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے جب واپس تشریف لائے، مدینہ پہنچے، تو اس موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تجہیز و تکفین سے اس موقع پہ فارغ ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مجاہد کا مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا اور اجر کا وعدہ بھی فرمایا۔ تو اس وجہ سے آپ حضرت عثمان پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات، غزوہ احد میں میدان چھوڑ کے جو لوگ چلے گئے ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ تو وہ ایک جو ہے فطری تقاضا تھا، دونوں جانب سے کفار نے اچانک حملہ کر دیا اور بہت سارے مسلمان شہید ہوئے۔ 70 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، جن میں سر فہرست حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر وغیرہ ہم صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اور ابلیس نے یہ آواز لگائی کہ ان محمدًا قد قتل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے۔ تو بہت سارے صحابہ جن کے دل جو ہے ٹوٹ گئے، کمزور انسان جو ہے کمزوری کا مظاہرہ کیا، تو لیکن بعد میں ان کو احساس ہوا اپنی غلطی کا، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، توبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ آل عمران میں آیت نازل فرمائی، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے ان سے عفو کر دیا ہے، درگزر کر دیا ہے۔ تو قیامت تک کسی کو ان پر اعتراض کرنے کا جواز نہیں بنتا جب اللہ نے خود ان کو معاف کر دیا۔ تیسرا سوال کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیعت الرضوان میں شامل تھے یا نہیں؟ تو بیعت الرضوان جو ہے، جو موقع جو ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اہل مکہ سے مذاکرات کرنے کے لیے، قریش مکہ سے مذاکرات کرنے کے لیے آپ مکہ چلے گئے۔ آپ کے آنے میں دیر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ہاتھ بیعت کی کہ ہم جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ تو یہ بیعت جس کے لیے منعقد ہو رہا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خود ہے، اور آخر میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ھذا ید عثمان، آپ نے یہ کہہ کر کہ یہ ہاتھ، اپنے ایک مبارک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے اور میں ان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عثمان پر اتنا اعتماد تھا اور ان سے اتنی محبت تھی، اس وجہ سے آپ نے ان کی طرف سے بیعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے، اصحاب بدر کے لیے اپنی رضا کی سرٹیفکیٹ دی، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا اعد لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہے، ہمیشہ رہیں گے، اور فرمایا کہ ذالک الفوز العظیم، دوسرے مقام پہ فرمایا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ اعتراضات لوگوں نے جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے تیار کیے تھے، ایک پروپیگنڈا تھا، ایک سازش کے تحت۔ تو اصل حقیقت یہ تھی جس کا جواب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔ بہت سارے مؤرخین نے، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں، اور اسی طرح سے امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں، اور اسی طرح سے سیر اعلام النبلاء